اچھا جی، السلام علیکم۔ آج پھر آپ سے گپ شپ لگانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ دیکھیں کیمرہ کیسے جو ہے نا وہ شرطیں کہہ رہا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں ذرا کیمرے شیمرے کے چکر میں تھوڑا ویک ہوں، تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا مزے کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ نے کہا کہ آپ کو انویسٹمنٹ کا پتہ ہے اور بزنس کا پتہ ہے اور یہ سب کچھ پتہ ہے، تو ذرا پہلے اپنا تو تعارف کرائیں نا۔ تو دوست میں آج تھوڑا سا آپ سے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میرا نام شرجیل علی ہے، آپ سب لوگوں کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک کالج ہے، اسلام آباد کالج فار بوائز، تو اس سے میں نے جو ہے میٹرک اور ایف ایس سی کیا پری انجینئرنگ میں۔ اس سے پہلے میں ایک راولپنڈی میں اسکول ہے سینٹ ہیلن کانوینٹ اسکول، تو اس سے میں نے پہلی جو 3 چیزیں ہیں وہ 3 کلاسز وہ پڑھی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 2 کالجز نے میری بنیاد رکھی۔ جو میرے میں اچھی مثبت چیزیں ہیں وہ یہاں کے ٹیچرز حضرات، ان کی مہربانی ہے۔ میرے محترم ٹیچرز میں صغیر احمد صاحب بڑے نامور انگلش کے ٹیچر ہیں، اقبال احمد خان صاحب، غالب خان صاحب، ارشاد صاحب، اور اس طرح بہت سارے آئی سی بی کے ٹیچر ہیں جنہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ ان میں جان عالم صاحب بڑے نمایاں ہیں، تو بڑے خوش ذوق قسم کے اور زندہ دل قسم کے جو ہے وہ ہمارے ٹیچر تھے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات زندہ ہیں ان کو طویل زندگی عطا فرمائے، صحت مند، اور جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ ایف ایس سی جی کر لی، اس کے بعد میں H9 کالج چلا گیا۔ H9 کالج میں میں نے بی ایس سی شروع کی۔ اتنی دیر میں مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے، جو کہ اس وقت یونیورسٹی کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا ہوتی تھی، اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی ایک برانچ ہوتی تھی، وہاں سے ایک کال آ گئی میکینیکل انجینئرنگ کے لیے۔ تو یونیورسٹی میں جی چلے گئے۔ یونیورسٹی میں جا کے بڑا باغ و بہار قسم کا ماحول رہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا بھی، دوستیاں بھی کیں، ٹورزم بھی کیا، کھایا پیا بھی، لڑائیاں بھی کیں، اور شرارتیں بھی کیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ذرا آپ سے اکیلے میں بات کروں گا وہ میں ذرا فون پہ بتا نہیں سکتا۔ وہاں پہ بڑے اچھے دوست بنے۔ اسد وحید ہیں، اینگرو میں کام کرتے ہیں، ندیم صدیقی ہے، ایف ایف سی یا ایف جے ایف سی میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد مشتاق صاحب ہیں، کیپکو میں کام کرتے ہیں۔ جنید علی عطا ہے، ایک ڈیفنس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ یاسر اکرام ہے، سویڈن میں کام کرتا ہے۔ عامر محمود ہے، نوکیا میں کام کرتا ہے۔ ایک دوست شعیب نیاز ہیں، وہ ذرا ملتے کم ہیں لیکن وہ کام کرتے ہیں شاید موبی لنک کے لیے۔ پھر اسی طرح حسن شہزاد فیصل ایک دوست تھے، وہ شیورون کے لیے کام کرتے ہیں۔ عامر شہزاد ایک دوست تھے الیکٹریکل انجینئر کے، وہ جو ہے وہ بھی شیورون کے لیے سی این جی ڈپارٹمنٹ میں پہلے کام کرتے تھے، اب ٹوٹل کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اچھے دوست بنائے، اچھا ٹائم گزارا 4-5 سال۔ لیکن بس وہاں پہ میرا ایک ذہن بن گیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں انجینئر رہوں گا تو میں اب شاید 25 سال میں جی ایم میں انجینئرنگ بن کے ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن اگر میں بزنس میں چلا جاؤں گا یا ایک بزنس کا کورس کر لوں گا یا سیلز کا کر لوں گا تو شاید میں 10 سال میں ہی جی ایم سیلز بن جاؤں، یا 10 سال کے اندر ہی کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ جاؤں۔ تو میں نے 3rd ایئر 4th ایئر سے اپنے دوستوں کو کہنا شروع کر دیا کہ جی میں تو سیلز انجینئرنگ میں جاؤں گا۔ تو میرے دوست بھی ذرا معصوم سے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کبھی وہ میرے لیے بنیان کا اشتہار کاٹ کے لے آتے تھے کہ بنیان کا سیلز میں، کبھی وہ میرے لیے ٹافیوں کا اشتہار کاٹ کے لے آتے تھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ان کو نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے۔ تو وہاں سے جی میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے نکلا۔ پہلے میں نے ایک کمپنی کیٹرپلر ہے، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ارتھ موونگ ایکوپمنٹ کی، ان کو جوائن کیا ہے ایپلیکیشن میں۔ بڑے اچھے دوست وہاں پہ بنے۔ ایک عمیر دوست ہیں، وہ بڑا انہوں نے گرو کیا وہاں پہ۔ آصف نذیر تھے، بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق رہا۔ محمود سعید مرحوم تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، بڑے اگریسو آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ بڑا انہوں نے کام سکھایا اور کافی ہمارا بینڈ باجا بھی بجایا، اور اچھے میرے استاد تھے۔ سب لوگوں نے ایک اچھی بنیاد دی۔ وہاں سے ایک کمپنی تھی کمنس، جنہوں نے کہ دنیا کی سب سے بڑی انجن کی یا انجن مینوفیکچرنگ کی کمپنی ہے، ادھر میں چلا گیا۔ وہاں پہ میں ناردرن پاکستان میں سیلز ایگزیکٹو لگ گیا۔ میرے ذمے میں سیلز آف پارٹس اور بوش کے پارٹس اور سروس کانٹریکٹس تھے۔ کبھی کبھار میں سروس کی ٹیم کے ساتھ بھی چلا جاتا تھا اپنی انجینئرنگ کی چس پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ یہاں تک پہنچے۔
وہاں سے پھر ایک شیل کے دوست تھے، انہوں نے کہا یار کہ آپ آئل مارکیٹنگ میں آئیں، یہ اچھا شعبہ ہے۔ میں نے شیل میں بھی اپلائی کیا، کیلٹیکس میں کیا، پی ایس او میں کیا، بس کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور جو ہے وہ یہ کہ کیلٹیکس کے اندر جو ہے نا، وہ چونکہ ایک گورا تھا، اس نے میرا انٹرویو کیا، تو اس کو اس سے غرض نہیں تھا کہ میں موٹا ہوں، پتلا ہوں، لمبا ہوں، چوڑا ہوں، اور کس طرح کی میری شکل ہے اور میرا باپ کون ہے۔ اس سے غرض تھا کہ میں پرفارم کیسا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے مجھے موقع دے دیا، میں نے شیورون کے اندر ایز ٹرمینل انجینئر جوائن کر لیا، اور راولپنڈی میں ایک ٹرمینل ہے، اس میں کام کرنے لگ گیا۔ اس میں مینلی یہ ہو رہا تھا کہ ریفائنری سے جو ہے نا، پائپ لائن کے ذریعے وہ تیل آ رہا تھا، اس تیل کو ہم لیتے تھے اور اس تیل کو ہم سٹور کرتے تھے سیفلی، پھر اس کو ہم لوکل پمپس پہ بیچتے تھے اور اپنے ڈپوز پہ بیچتے تھے۔ اس کو بریجنگ کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا فیول کی کوالٹی کو مینٹین کرنا اور اس کے لاسز کو منیمائز کرنا اور سیف آپریشن کنڈکٹ کرنا، جنریٹر کی مینٹیننس، فائر سسٹم کی مینٹیننس، اسٹاف کی مینٹیننس، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے مطابق چلنا، آپس کی نیٹ ورکنگ، ڈسپلن کو مینٹین کرنا۔ تو ایز ٹرمینل انجینئر جو ہے میں نے وہاں کام کیا اتنی دیر میں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے تو سیلز کا شوق تھا شروع میں سے، تو مجھے ایک اپرچونٹی آپ یہ کہہ لیں کہ پشاور میں ملی، اور مجھے کسی نے بتایا کہ جی پشاور جانے پہ کوئی خاص بلنگ نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے سینئر تھے منیر سکندر صاحب، ان سے مشورہ کیا، اور منیر سکندر صاحب نے کہا کہ جی آپ ذرا حوصلہ جوڑیں اور چلے جائیں۔ تو میں نے پھر یہی کیا کہ میں جو ہے وہ پشاور جو ہے وہ جانے پہ